تو ہم نے کل اور آج میں جو چرچا کی اس کے انوسار مکھیہ پرابلم کیا ہے، سمسیا کیا ہے؟ سمسیا ہے دکھ اور سکھ، ہے نا، دکھی جیون اور سکھی جیون۔ جیون سکھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دکھ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اچھا ہی دکھ کا کارن ہے۔ کل سے بات کی، جتنے بھی دکھ آتے ہیں وہ اچھا ہی ہے۔ اچھا نہ ہو تو آدمی کو بھگوان بھی دکھ نہیں دے سکتا، چاہے بھی تو نہیں دے سکتا۔ جن کی اچھا نہیں ہے اس کو دکھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ اب اچھائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ تو آ رہی ہے، خوب زور سے آ رہی، چلی آ رہی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ تو اس کو کیسے روکیں؟ ہم نے کوشش بھی کر کے دیکھ لیں، بھلے ایک سیکنڈ نہیں رکتی۔ صبح ہم نے بات کی تھی، اچھا ہے نا، وچار روکنے کی کوشش کریں، کبھی نہیں روک سکتے، کتنی بھی کوشش کریں نہیں رکتے۔ وچار نہیں رکتے یعنی اچھائیں نہیں رکتی، اور اچھائیں نہیں رکتی تو ہمارا دکھ دور نہیں ہو سکتا، اور زندگی بھر دکھی رہنا ہی ہے۔ کچھ بھی کر لیں، ہم کتنا بڑا بھی عہدہ پا لیں، کتنے بڑی بھی نوکری، دھندے، پیسے، کوڑی، کچھ بھی پا لیں تو بھی سکھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اچھائیں سماپت نہ ہو۔ اور اچھائیں ہے کہ وہ سماپت ہوتی نہیں ہے۔ تو کوئی اپائے، ان کو بند کرنے کا کوئی اپائے ہے کیا؟ ہاں ہے، یہ ہوئی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, इन्हीं इच्छाओं को, इन्हीं विचारों को मन भी कहते हैं। सभी धर्मों के ज्ञानियों ने बात की है कि मन पर कंट्रोल हो जाने का नाम ही इच्छाओं का रुकना है। मन है तो वो दौड़ेगा ही। तो अर्जुन ने पूछा है कृष्ण से कि भगवान, ये अति प्रमथनकारी, वायु से भी अति वेगवान मन को कैसे रोका जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसको, मन को वैराग्य और अभ्यास से रोका जा सकता है। अब हम वैराग्य और अभ्यास को यहाँ समझेंगे। दो शब्द कहे उनने कि ये और कभी भी नहीं, किसी भी कारण से, किसी भी तरह से ये रुकने वाला है नहीं। मन को रोकने के लिए दो उपाय है, एक वैराग्य और दूसरा अभ्यास, और दोनों करने से रुक सकता है। अब हम समझे कि वैराग्य किसको कहते हैं और अभ्यास किसको कहते हैं। वैराग्य वैसे तो हम सुन रखा है, लोग कहते हैं कि ये साधु बन जाते हैं, ये वैरागी हैं, इनको वैराग्य आ गया है। वैराग्य यानी सही मायने में वितरागता। वैराग्य यानी हमारे अंदर 24 घंटा लगातार सतत, एक चीज का ध्यान देना, सतत चल रहा है। किसी भी विषय
سے ہم جڑتے ہیں، جیسے ہی اس وشے سے جڑے تو اس کا ویلیویشن کرتے ہیں، اس کی مولانکن کرتے ہیں. دیکھنا آپ، یہ پڑھا دکھا جڑ گئے اس سے، یہ وشے ہے آنکھ کا، جڑے یار موبائل ہے. اب دیکھنا آپ کیا ہوتا اکثر آپ کے اندر، اکثر ہر دم کسی بھی چیز کی یاد آئی، کسی بھی وشے کو بھیتر یاد آئی تو اس کا مولانکن کریں گے. موبائل کیسا ہوگا، یہ ہمارے من میں اٹھتا یا تو بہت اچھی چیز ہے یا یہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھنا یہ مین چیز ہے. اور جیسے ہی اس کا مولانکن کیا ہم نے، ویسے ہی ہم اس سے جڑ گئے. یا تو ہم نے اچھا کہا تو یوں کیا اس میں کتنا اچھا دیکھنے میں آتا ہوگا، کتنی قیمت ہوگی، کہاں ملتا ہوگا، اپن بھی لائیں گے، اپن بھی ایسی چیز کو پائیں گے، کوشش کریں. یہ کیا ہوا، اچھا. جیسے ہی اس سے جڑے ویسے ہی یا تو اس کو اچھا سمجھیں گے، اچھا سمجھا تو پانے کی اچھا ہے، یا پھر اس کو ارے کوئی خاص تھوڑی ہے، کیا کرے اس کو، بیکار چیز نقصان کرتی. دیکھنا تیسری کوئی چیز، کوئی آپ کے پاس سادھن نہیں ہے. ہر ایک چیز کے پرتی کوئی سی چیز اس کو دیکھیں گے، جیسے ہی دیکھا ویسے ہی دو میں بٹ گئے. یا تو اس کو اچھا سمجھیں یا اس کو برا سمجھیں. یدی آپ نے اچھا سمجھا تو پانے کی اچھا، یار اپن بھی اس میں کل آئیں گے، یا مل جائے تو اچھا، اپنے کو بھی ایسا مل جائے تو اچھا. یدی یہ آپ کو اچھا نہیں لگا تو ہٹا، میرے کو نہیں چاہیے. مل بھی جائے تو میں تو لے لوں، پھینک دوں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز راستے چلتے سب کو دیکھا میں نے، راستے چلیں گے کوئی بھی چیز دکھی، ارے جھاڑ سوکھ رہا، ارے اس میں پتے سوکھ رہے، نیگیٹو ہے، سوکھ رہا اچھا نہیں لگ رہا تو یہ بھی ایک اچھا، یا تو پانے کی یا ہٹانے کی، دونوں طرح کی اچھا ہوتی ہے. اور کوئی بھی وشے، کوئی بھی چیز اندر بھی، یہ باہر ہوا، اندر دھیان آ گیا کہ آج شام کو بھوجن کیا کرنا ہے، ارے یار وہ دال تو صبح ہی کھائی کیا، دال تو نہیں چلے گی، دال مت بنانا، صبح کھا لی، ہٹاؤ. ارے بہت دن سے دال نہیں بنی، بناؤ یا تو پاؤ. اور دونوں ہی استھتی میں اس سے جڑے، پانا یا ہٹانا، دونوں طرح کی اچھا ہے. کوئی بھی چیز سے جڑے تو دو میں سے ایک اچھا آ گئی. اب کیا کرنا، پھر اچھاؤں کو کیسے ہٹائیں. یہ جو دونوں چیز ہیں، یہ دونوں ہی نہ آئے تو بھائی موبائل ہے. یہ دیکھنا موبائل ہے کس کا، آپ کا، آپ کا موبائل ہے، آپ جانو آپ کا کام جانو، میرا کیا لینا دینا. ایک استھتی یہ بھی ہوتی ہے، دیکھیے کہ کسی چیز کو پانے کی اچھا یا ہٹانے کی اچھا، دونوں ہی نہ ہو، نہ پانا ہے نہ ہٹانا ہے. بھائی ہمیں کیا لینا، آپ کے کپڑے آپ نے پہنے ہیں، میرے کو کیا کرنا ہے. آپ کا بھوجن آپ کو کرنا، مجھے کیا کرنا. آپ کا گھر آپ کا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اب مجھے کیا کرنا تو ویلیویشن کروں گا کیا، یہ اچھا ہے کہ برا، نہیں. اب ویلیویشن نہیں کیا تو چاہیے آیا کیا، نہ پراپت کرنا چاہیے نہ ہٹانا چاہیے.
تو یہ جو ویلیویشن نہ کرنے کی بات ہے، یہ جب ہمارے میں ایک چیز ڈیولپ ہو جائے گی، اس چیز کو ہم ہر دم دھیان رکھیں کہ ہم کو اس سے کیا کرنا، اس کا نام ویراگیہ ہے۔ ویراگیہ کا ارتھ جیسے شبدوں میں چھپا ہے، ویراگیہ، نہ راگ نہ دویش۔ ہمارے اندر یہ ہر دم 24 گھنٹہ لگاتار راگ یا دویش بنا رہتا ہے۔ یہ لڑکا بہت اچھا ہے تو اس سے دوستی کی جائے، اچھا نہیں ہے تو ہٹاؤ سالے کو، دویش ہے تو ہمارے یہاں مت آیا کر، یہ دویش۔ بہت اچھا ہے تو چلو یار اس سے دوستی کرو، آیا کرو، اچھا لگتا ہے، تو راگ ہو گیا۔ اب دونوں ہی استھتی میں کیا ہوا، ایک چاہت آئی، ایک چاہت پازیٹیو کہ پراپت کرنا، اور دوسری طرح کی چاہت یدی آئی دویش ہو گیا تو نیگیٹو آتی، ہٹاؤ یار اس کو نہیں ہم دینا، کبھی یہ چھوڑا اچھا نہیں ہے، تو نیگیٹو آ گئی۔ اب کیا ہے، یہ دونوں ہی نہ آئے۔ ایک استھتی یہ بھی تو ہے، میں نے صبح آپ لوگوں کو ایک ادہرن دیا تھا کہ بھائی میں جینا نہیں چاہتا، یدی یہ کہوں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، پھر مر کیوں نہیں جاتے، مر جاؤ، زہر کھا لو۔ بھائی میں نے کب کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، یہ کہا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتا، اس کا ارتھ یہ تو نہیں کہ مرنا چاہتا ہوں، مگر آپ ارتھ کیا لگاتے ہو، یہی لگاتے ہو کہ جینا نہیں چاہتے ہو مر جاؤ۔ ارے بھائی مرنا بھی کہاں چاہتا ہوں، ٹھیک رہوں، اب رہوں تو جینا بھی نہیں چاہتا، مرنا بھی نہیں چاہتا، کسی کو چیز کو چاہتا بھی نہیں، پراپت کرنا بھی نہیں چاہتا اور ہٹانا بھی نہیں چاہتا، بنی رہے وہ، مجھے کیا دقت، اس کا نام ویراگیہ ہے۔ اب یہ ہم پرتیک وستوؤں، پرتیک وشیوں کے پرتی یدی ہمارے اندر کسی بھی پرکار کا اٹیچمنٹ، اب دیکھنا اب اٹیچمنٹ شبد آیا ہے، اب یا تو ہم اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو بھی اٹیچمنٹ ہے، اس کو ہم پراپت کرنا چاہتے ہیں تو بھی اٹیچمنٹ ہے۔ جینیوں کو مہاویر سوامی کے بعد کوئی بھی گیان کو پراپت نہیں ہوا، کیوں؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ وہاں سے یہ شروع ہو گیا کہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ننگے پیر چلیں گے، جوتے نہیں پہنیں گے، صبح شام کو نہیں کھائیں گے، فلانا یہ نہیں کریں گے، مہاویر سوامی نے ایسا نہیں کہا تھا، انہوں نے تو کہا سمیکتو ہونا چاہیے، ایک ہی شبد کہا انہوں نے، سمیک وانی، سمیک بھوجن، سمیکتا سے رہو، یعنی ہو بھی سکتا لے لیں اور نہ بھی لیں، دیکھ لیں اس سمے کی کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اتنا پورتا کر لیں۔ ہم نیم پکڑ کے بیٹھ گئے، نہیں پیسے کو چھوئیں گے ہی نہیں، کیا بگاڑا پیسے میں، بھائی پیسے کا لوبھ کرنا ورجت ہے، نہیں کرنا چاہیے، لوبھ کرنا ورجت ہے، کنتو پیسے سے نفرت کرنا کہاں کہا کہ نفرت کرو، بھائی ٹھیک ہے ہم کو نہیں چاہیے، میرے کو نہیں چاہیے، پیسہ بگاڑتا ہے، چرتر بگاڑتا ہے آدمی کا، تو میرے کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کی طرف دیکھوں ہی نہیں، نفرت کروں، کیونکہ نفرت کرنا بھی ایک طرح کا چاہیے، کیسا چاہیے ہے، یدی نفرت کروں گا تو میں نہیں چھوں گا، دور رہوں گا، یہ بھی تو وہی ہو گیا، چاہت ہی ہو گئی، ارے ٹھیک ہے لاؤ رکھ لیتے، آ گیا رکھ لیا، نہیں چاہتا، لوبھ نہیں ہے، میرے کام میں نہیں لوں گا، پڑا میں،
لگا دوں گا، اس کو ضرورت ہے، بیچاری کو فیس بھرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، لو بیٹا بھر دو، اس کا بھلا ہو گیا ہے۔ میرا تھا بھی نہیں، میں لایا بھی نہیں، میں چاہیے بھی نہیں تھا، مگر کسی نے دے دیا۔ اب وہ کہاں دینے جاتا اور کس کو دینے جاتا، میرے کو لگ گیا کہ یار اس کو ضرورت ہے، وہ لگا دیا۔ میں نے کام میں نہیں لینا، میرے کو ضرورت نہیں ہے، بگاڑتا مجھے پتا، یہ ویراگ ہے۔ کنتو وہ دویش کہ نہیں، اب ہاتھ نہیں لگاتے، یا ہم اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، باپ رے کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، کب ملے گا، یہ راگ۔ اور ہٹانا دویش، اور بیچ میں پڑا ہے ہمیں کیا لگنا ہے، یہ ویراگیہ۔ تو ویراگیہ ہونا، اب کس سے ویراگیہ ہونا؟ دیکھیے، ہم نے کل چرچا کی تھی کہ ان پانچوں اندریوں کے 5 وشے ہیں۔ آنکھ کو اچھا دیکھنے کو چاہیے، کان کو اچھا سننے کو چاہیے، ناک کو اچھا سونگھنے کو چاہیے، زبان کو اچھے سے اچھا سواد چاہیے، اور اچھا اسپرش چاہیے۔ یہ 5 ہمارے وشے ہیں۔ 5 وشیوں کو اندریوں کے لیے مری جا رہی ہے، بھوگ کے لیے ہیں، وہ بھوگ کے لیے مری جا رہی ہے، اس کو بولتے راگ۔ اور بھوگ سے وپریت چلتی ہے، اس کا نام دویش۔ کنتو آ جائے تو دقت نہیں، ہم نے کل ہی بات کی تھی کہ بادام کا حلوہ روز بھی کوئی کھلائے تو کھا لیتے ہیں، مگر ہم بادام کے حلوے کے لیے مرے نہیں جاتے ہیں کہ حلوہ تو ملا ہی نہیں یار، حلوے بنا کیسے رہیں گے، تو حلوے کے بنا مرے نہیں جاتے ہیں۔ پھر حلوہ ہو تو بری چیز نہیں ہے، کھا لیں گے۔ تو واستو میں راگ یا دویش دونوں ہی نہ ہو، ویراگیہ ہو۔ جس ٹائم میں ویراگیہ ہو، اب دیکھنا، اس ٹائم میں اس سے جڑنے کی، ویراگیہ ہو اس ٹائم جڑنے کی اچھا تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ نہ تو پراپت کرنے کو چاہیے اور نہ ہی ہٹانے کو چاہیے، تو پھر پڑا میرے کیا کرنا۔ اب دیکھیے، ابھی آپ کو شوق ہے، مان لو کہ خوشبو لینے کا شوق ہے، ارے یار ایک اچھی اگربتی جلا دیتے تو کیا برائی تھی، کتنی اچھی خوشبو آتی، کتنا اچھے بیٹھتے۔ اب یہ کیا ہے، راگ ہے۔ پھر آپ کو کیا چاہیے، اب شروع ہو گیا کہ یار اگربتی جلانا چاہیے تھی، تو لاؤ کیا کرنا، چاہت شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا اس کے اپوزٹ ہو کہ یہاں گندگی پڑی ہو ہے، تو ارے یار کیسے بیٹھیں گے، ہٹاؤ، یہاں نہیں بیٹھیں گے، یہ ہو گیا اس سے دویش ہے۔ اگربتی جلا دی کسی نے، ہم نے نہیں جلوائے، ہم کو ضرورت بھی نہیں، اور کسی نے جلا دی، جلا بھائی آپ نے سینٹ لگایا ہے اور میرے کو خوشبو آ رہی ہے، آ جائے، کیا دقت، مگر مجھے چاہیے یار، سینٹ لگائے بنا تو میں باہر نہیں نکلوں گا، یہ کیا ہوا، یہ راگ ہو گیا۔ اور دوسرا کیا کرتا، نہ اپن نہیں لگاتے بھائی، ہمارا تو ماتھا چڑھ جاتا، سر دکھنے لگتا، ہم سینٹ نہیں لگاتے، برا لگتا میرا۔ اب یہ کیا ہو گیا، دویش ہے۔ لگ گیا تو لگ جان دو، اور نہیں لگا کوئی بات نہیں، ضرورت ہی نہیں ہم کو، یہ ویراگ۔ تو اس طرح کا ویراگیہ لانا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ دن بھر چاہت کیوں اٹھتی ہیں، جس چیز کو چاہتے اپن کیوں ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہم کو لگتی کرنی ہے، یہ تو ہونا چاہیے، تو پھر اس کی چاہت بڑھتی، آج تو یہ بن جائے تو بڑھیا ہے، کہتے ہیں نا ممی کو بھی کہ آج تو یہ بنا دو نا، ہے کیوں، یاد آیا کھانے کے لیے، اس کی چاہت بڑھ گئی، راگ بڑھ گیا اس کے پرتی، تو آج تو یہ بنا، ارے یہ کیا بنا دیا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، کوئی مزہ آتا ہے کیا، یہ اس سے دویش ہو گیا۔ اب دونوں ہی استھتی میں
ہم اس کو چاہتے ہیں. وہ ہمارا وشے کیا ہے؟ چاہت جانا چاہیے. چاہت جائے تو تکلیف جائے، اور دونوں ہی استھتی نہ ہو. میرے کو 24 سال ہو گیا، میں نے آج تک نہیں کہا فلاں چیز کھایا. جو سامنے آتا ہے بھلے روز پوچھو آپ کیا بنائیں، پوچھتے ہیں روز بنانے والے، آج کیا بنائیں، کیا بناؤ، کچھ بھی بناؤ، کھانا ہے کھا لے. اب یہ تم بھی جانتے ہو، روز روز ایک چیز بناؤ گے نہیں، اور بناؤ گے تو بناؤ گے کھانے کی چیز ہی نا. بھائی دال سمجھ لو، تور کی دال ہے، آپ نے 8 دن 15 دن سے نہیں کھائی، تو وہی تور کی دال کہو گے بہت دن ہو گئے یار، اب تو تور کی دال کھانا چاہیے. مانگ کرتے ہو، اور وہی 2 دن تک 2 ہی ٹائم بن جائے تو یار کیا ہے یہ، صبح تو بنی تھی، تو اس سے اوب جاتے ہو. بھائی تور کی دال جب 15 دن میں کھائیں تو بہت شوق لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. مگر روز کھائیں تو ہے تو وہی تور کی دال، بدل گئی کیا؟ دونوں ٹائم کھا لیں تو کیا مر جائیں گے؟ کھا لیتے ہیں، کھانے کی چیز تو ہے تو کھا لی، کیا فرق پڑتا. یہ ویراگیہ ہے، اور ایسا ویراگیہ ہر ایک وشے کے پرتی اٹھنا چاہیے. بھائی کوئی چیز میں شوق نہیں ہے. یہ ہماری بھاشا نے بہت ہمارا نقصان کیا. دیکھیے اب کتنا بڑا ستیہ ہے، کسی چیز کو آپ گندھ کو سگندھ کہتے ہو، اور کسی گندھ کو آپ درگندھ کہتے ہو. کہتے ہو نا، درگندھ کیسے کہتے ہیں؟ جو اچھی نہیں، ہم کو اچھی نہیں لگتی وہ درگندھ، اور جو اچھی لگتی ہے وہ سگندھ. اب دیکھنا آپ، کیا واستو میں سگندھ یا درگندھ ہوتی ہے؟ ابھی تو آپ کہو گے ہاں ہوتی. بھائی جو اچھی لگے اسے سگندھ کہتے، اور جو بری لگے اسے درگندھ کہتے. مگر گہرے میں سوچنا، کسی کسی کو سگندھ بھی درگندھ لگتی ہے کہ نہیں، اور کسی کسی کو درگندھ بھی سگندھ لگتی ہے. مان لو آپ نان ویج نہیں کھاتے، دیکھنا ادھر سے نکل جائیں بازار میں تو کیسا لگتا، باپ رے، دیکھ بھی نہیں سکتے، ناک پکڑ لیتے بدبو آ رہی ہے. وہ کہاں گئے دریا، نہیں کتنا برا لگتا ہے. اور جو کھاتا ہے نان ویج روز، اس کو بھی درگندھ لگتی کیا؟ اس کے لیے وہ سگندھ ہے. اب یدی وہ سگندھ تھی، دیکھنا تو پھر سب کو سگندھ لگنا تھی. آدھے لوگوں کو جو نہیں استعمال کرتے، جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے لیے وہ درگندھ ہے. اور جو اس کو پسند کرتے ہیں، جن کو کھانے کا شوق ہے، جو اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، ان کے لیے وہ درگندھ ہے کیا؟ ان کے لیے وہ سگندھ. اب یدی یہ سچ ہوتا کہ وہ درگندھ ہی ہے تو پھر سب کے لیے درگندھ ہونا ہے. تو ایسا ہے نہیں، کنتو ہم کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، ہم ایسا مانتے ہیں. تو یہ جو ہے راگ یا دویش، یہ ہمارے اندر چاہت پیدا کرتا ہے. اور راگ دویش سے ابھر جائیں ہم، اس کے اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے، کھانے کی چیز ہے. کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کھاتے. ہم نہیں کھاتے، ہم کو اچھی نہیں لگتے تو ہم اس کو نہیں کھائیں، بلا کٹا چیز ہے، کھانے کی ہے. ابھی ہم گھومنے جاتے تھے تو ان کو وہ راستے میں کلالی پڑتی ہے، تو وہ شراب کی چیزیں کوئی دیکھتی ہے تو بہت برا لگتا، یوں کرتی ہے. میں جان کر کے ان کو چھیڑتا ہوں کہ دیکھو کتنے گلاس پڑے، دیکھو خالی بوتلیں کتنی پڑی. اب ان کو کیا لگتا ہے کہ ان نے پی ہے خوب،
تو ان کو اچھی لگتی ہوگی. ارے بھائی میرے کو نہیں ہے اب اچھی لگتی نہ بری لگتی. بھائی بری بھی نہیں لگتی. اب تم چونکہ اس سے نفرت کرتے ہو شروع سے اس لیے تم کو نفرت ہے وہ بری لگتی. میں ان کو نفرت نہیں کرتا آج بھی مگر آج بھی پریم نہیں کرتا. پہلے میں پریم کرتا تھا نفرت نہیں کر سکتا تھا. اب کیا ہے آپ بات سمجھ میں آ گئی. کوئی بھی چیز دنیا کی نہ تو نفرت یوگیہ ہے اور نہ چاہت کے یوگیہ ہے. نہ تو اس میں راگ ہونا چاہیے نہ دویش ہونا چاہیے. اور جب راگ دویش نہ ہو کسی چیز کے پرتی تو پھر اس چیز کے پرتی چاہت نہیں ہوتی. ابھی آپ کے خیالوں میں چیزیں چل رہی ہیں خیالوں میں بھی نہیں آتی. جب چاہت نہیں آتی اس سمے آپ دھیان کا ابھیاس کریں. یہ جو گیتا میں بھگوان نے کہا ہے کہ ویراگیہ اور ابھیاس سے ویراگیہ اور ابھیاس ویراگیہ یعنی کوئی بھی کسی بھی وشے کے پرتی میں راگ یا دویش نہ رکھوں. کسی بھی وشے کو یاد نہ کروں. کسی وشے کی چاہت نہ رکھوں. اس وشے کو یدی میں بیٹھ کے ابھیاس کروں میں اندر خیال کروں اندر اس کا دھیان کروں کہ وہ وشے مجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب اس کو ہم ابھیاس کہتے ہیں. ابھیاس کو ہم دھیان کہتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ کا دھیان سدا کسی نہ کسی وشے پر رہتا ہے. جو چیز یاد آ جائے ابھی مٹھائی یاد آ گئی تو کہاں گئے یہاں ہو گیا دھیان یہاں ہے. سن رہا ہو بات پوری نہیں. پھر مٹھائی جہاں ملتی وہاں جیسی رہتی ہے اس پہ کیسا شیپ ہے اس کا کیسی بناوٹ ہے اس کی کس چیز کی بنی ہے وہ کیسا سواد ہے اس کا کیا بھاؤ ہے اس کا کہاں ملتی ہے وہ سب ورنن آ جاتا ہے. دھیان اس کا گیا تو اور ضرورت تھی ہی نہیں مل بھی نہیں رہی کنتو اور جہاں ہمارا دھیان ہوتا ہے وہاں ہماری ارجا بہتی ہے. ہم نے کل چرچا کی تھی ارجا کے اوپر سے. ارجا جتنی بہہ جاتی ہے اتنا ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو ارجا ہم دیکھے جائیں تو ارجا ختم ہوتی ہے. سنتے ہیں دھیان دے کے ابھی کوئی گاڑی نکلی کون سی گاڑی ہوگی میں دھیان لگا کے سن رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے میری ارجا ادھر بہہ رہی ہے. ابھی آپ کو چائے یاد آ جائے تو کہاں جا رہے ہو جہاں چائے ملتی ہے گھر پہنچ کر چائے بن رہی ہوگی ہے. اب اس کا دھیان لگا رہے ہو تو ارجا کہاں بہ رہی ہے اس طرح. اور ایسا ہی کوئی نہ کوئی دھیان سدا رہتا ہے اسی لیے آپ کی ارجا ستت ادھر بہتی رہتی کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ. اور ارجا جب بہتی رہتی ہے تو ہماری شکتی چھین ہوتی جاتی ہے شکتی کمزور ہوتی جاتی ہے. یدی ہم کسی چیز کا دھیان نہ کریں چیز کا دھیان نہ کریں اور دھیان ہمارے ہی پاس رہے سوچو آپ تو کتنی ارجا بچے. دیکھیے آپ کو 24 گھنٹے ہیں دن رات میں اور 24 گھنٹے میں سے مان لیجیے آپ 12 گھنٹے کسی بھی چیز کا دھیان نہیں آیا. ویسے 24 گھنٹے کسی نہ کسی چیز کا دھیان اندر رہتا ہے تو آپ کی ارجا 24 گھنٹے اس چیز پہ بہتی رہتی ہے اور زندگی بھر بہنا ہے 24 گھنٹے ہی نہیں. دوسرے دن پھر یہی کام تیسرے دن پھر یہی کام. اسی لیے ہم شکتی چھین ہو جاتے ہیں. اب مان لو کہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے آپ کسی چیز پر دھیان نہیں جان دیتے تو 12 گھنٹے کی شکتی بچ گئی آپ کے پاس. اور 12 گھنٹے روز کی بچ جائے تو سال میں کتنی بچ گئی 6 مہینے کی ہے. سال تو بیت گیا کنتو سال میں جتنی
क्षीण होनी थी, जितनी कम हो जाना थी उसमें से आधी ही कम हुई। तो 10 साल में कितनी कम हुई? 5 साल की। और 100 साल में कितनी कम हुई? 50 साल की। तो 50 साल बच गए आपका, उम्र बच गई आपकी, है। तो आपके पास आपको मिली है भगवान की तरफ से शक्ति, एक क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा में। उसको खर्च कर दें आप, तो 5 साल में खर्च कर दे तो 550 साल की मिली, 50 साल में जिए आप, इतनी मिली हुई है, वो उसको आपने 5 साल में ही खर्च कर दी, तो 45 साल का आज जियोगे, मरना ही है। और आपने वही 50 साल की ऊर्जा को बचा के रखा, बहुत कम खर्च किया। मान लो कि आपने 50 साल में भी आधी ऊर्जा बचा ली है, 25 साल इतनी लगने दी, तो अभी आपके पास 75 साल की ऊर्जा बच गई। अब आप 100 साल जियोगे, हैं। तो और उतना शक्ति से जियोगे। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपसे काम नहीं बनता है, आपको नींद नहीं आती रही है, आपको बीमार हो जाते हैं। आपको ये सब बार बार क्यों सताते हैं? इसीलिए कि शरीर में ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा बहा देते हैं हम, बहाते रहते हैं हम, है। वो ऊर्जावान हो गए तो याददाश्त बढ़ जाएगी, आपको काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ शुरू शुरू में लोग आए, आपके एमपी भी से ही लोग आए थे ज़्यादा, है। वो कहते थे कि हम जो काम टेबल का हमारा पूरे दिन में आधा भी नहीं निपटता था और बच जाता था, वो काम अब हम 2 घंटे में निपटा देते हैं। 12 बजे तक निपट जाता है, 1 बजे तक लंच के पहले ख़त्म करके बैठते हैं काम। टेबल पर काम ही नहीं, अब क्या करें। वही ऑफिसर कहता है क्या बात है आज तुम खाली बैठते हो, आजकल करते नहीं। पहले एक दिन भर में वो काम नहीं होता था, है। अब हम आधे दिन में वो काम पूरा कर लेते हैं, आधा दिन आराम करते हैं। तो ये क्यों होता है? काम की दक्षता आपकी शक्ति पर निर्भर करती। आपके पास जितनी शक्ति है उस शक्ति से करो। तो एक चीज़ पढ़ रहे हो आप, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको 2 दिन में याद नहीं होता, और एक आदमी 1 घंटा पढ़ता है और उसको याद हो जाता। क्यों? कि वो ऊर्जावान है। तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है, इसलिए तुम क्षीण हो गई, तो याद नहीं रख पाते, कमज़ोर हो गई आपकी याद। तो ऐसा ध्यान यदि आपके पास हो, लोग कहते हैं कि वो गौतम बुद्ध जिधर से निकलते थे उधर सूखा सूखा घास हरा हो जाया करता था। क्यों हो जाया करता? कि उनमें ऊर्जा इतनी थी कि उसको भी ऊर्जा बांटते थे, उस झाड़ को भी ऊर्जा मिल जाती थी, और सूखा पेड़ भी हरा हो जाता था, इतनी ऊर्जा थी, हैं। एक साधु कहता जा पास हो जाए, तो पास हो जाता। एक के पास जाते हैं और तुम्हारा काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? कहते कि यार फला महाराज के यहाँ जाने से अपने काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसीलिए कि उनके यहाँ ऊर्जा इतनी है, शक्ति इतनी बची हुई है। हमारी शक्ति क्षीण होती है, झूठ फरेब बेईमानी, इनसे शक्ति क्षीण होती है। ध्यान का बढ़ना, ध्यान का बिखरना, ध्यान दिन भर घूमता है इधर उधर, तो शक्ति क्षीण होती है। और शक्ति जब कलेक्ट होती है, इकट्ठी होती है, तो वो शक्ति पुंज बन जाती है, आपका आसपास ओरा बनता है। आपके आसपास की जमीन, आसपास का एटमॉस्फेयर भी शक्तिशाली होता है। उस एटमॉस्फेयर में जो आता है, उस एटमॉस्फेयर से उसका काम हो जाता है। यहाँ कई कहते हैं कि हम आश्रम आते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी होते हैं। क्यों होते हैं? भाई यहाँ कोई गलत काम, आज 20-22 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी नज़र से तो आज तक कोई ने एक बीड़ी भी नहीं पी है। सोचिए आप, बीड़ी पीना गलत चीज़ है, तो दिन भर एक आदमी एक बंडल बीड़ी पी जाए, समझ लो। और इतनी बड़ी जगह में रोज़ 50 आदमी आते हों,
تو 50 बंडल बीड़ी पी गए, कितना धुआं हो गया है। उतनी तो शक्ति क्षीण हुई है। अब बुराई नहीं हुई है, लिखा हुआ बाहर कि यहाँ झूठ बोलना मना है। झूठ हमने भी नहीं बोला, और आदमी आपको भी कह दिया कि नहीं भाई झूठ नहीं बोलोगे। अब झूठ नहीं बोलोगे तो शक्ति बढ़ेगी वहाँ। अब उस जगह की भी शक्ति बढ़ती है, आपकी भी शक्ति बढ़ती है। और शक्ति है तो काम शक्ति से होते हैं, हमारे से नहीं होते। जो भी काम होते हैं वो शक्ति परमात्मा, शक्ति ईश्वर है। उस शक्ति से काम होते हैं, और वो शक्ति है तो काम होंगे, और शक्ति नहीं है तो कहाँ से होंगे। हम नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ। मगर यदि सत्य की शक्ति मेरे पास है तो अपने आप ही काम होते हैं। आप सोचते कि यार महाराज के पास जाते तो ये काम हो जाते, क्यों हो जाते? कि वहाँ शक्ति का भंडार है, और शक्ति का भंडार है तो काम होता। आपकी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाए, यदि आपके पास ध्यान रहे हैं, जिंदगी भर ध्यान, आप ध्यान के द्वारा ऊर्जा को इधर भी उधर भी, कान से न आँख से, नाक से न जबान से न, आपकी सभी इंद्रियों से 24 घंटे ऊर्जा बहाते 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 रह जाए आप, तो आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं होता। आदमी कितना नर्वस हो जाता। आज का आदमी एक बीमारी चल रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर आदमी लगभग पागल सा घूम रहा है। काय के लिए? डिप्रेशन। हर आदमी डिप्रेस है। काय से है वो? कि शक्ति क्षीण हो गई, डिप्रेशन में चला गया है। आदमी आत्मबल इतना हो, अब सोचिए आप हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे को नहीं करना है। आत्मबल इतना बड़ा हुआ होना चाहिए। अब आत्मबल बड़ा है तो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं, पागल नहीं होगा आदमी है, आत्महत्या नहीं करेगा आदमी। नहीं तो आदमी कितने आत्महत्या कर रहे हैं अभी हैं, कितने मर रहे हैं। वो काय से मर रहे हैं? डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस हो रहा, शक्ति क्षीण हो गई उनकी हैं। 24 घंटे शक्ति क्षीण, 24 घंटे क्या सोचते हैं? नर्वसनेस की बात। अरे मेरे से होगा क्या, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा? मैं बुढ़ा आदमी, 75 साल, मगर आप कहो फला जगह चलना, बोलो हाथ पैर भी नहीं, कभी मना नहीं करता। क्यों हैं? रात भर जगता हूँ हैं, चाहे जब उठाता हूँ। सोचो आप, ये हमारे सांस रोज ध्यान करते हैं 6 बजे हैं, कभी मैं लेट हुआ हैं? आज तक हुआ लेट? कभी नहीं। क्यों? भाई जब पहला काम यही करना है, देखना है, 1 मिनट की लेट नहीं है। आप भले ही कभी पहले भी आ जाते हो, मगर मैं बराबर राइट टाइम पे, वही 6 बजने को 7 मिनट, कभी 8 मिनट बाकी होते हैं और आ जाता हूँ। ध्यान 6 बजे से, किंतु एक्यूरेसी कितनी? मेरे को भी उतने काम रोज करना उठ के हैं भाई, बाथरूम जाना, निपटना, कपड़े पहनना, वो काम तो है, मगर वो काम करके भी उसी फिक्स टाइम पे बराबर आके बैठ जाऊँगा है। तो क्यों होता है? इसीलिए कि नर्वसनेस नहीं। आप लोग 6 बजे उठना चाहते हैं और 6:30 बज जाती है, 7 बज जाती है। क्यों? बिस्तर पड़े, नींद भी खुल गई, उठते हैं उठते हैं उठते हैं करके 6 के बजाय 6:30 को उठे, 6:15। ये क्या है? ऊर्जा की कमी है, ऊर्जावान नहीं है। ऊर्जा हो तो सब काम फिक्स होते हैं मेरे 24 घंटे, सब काम उसी टाइम पे वो काम करूँ है। आधा घंटा पहले भी हो तो नहीं है? उससे क्या है कि हमारा ऊर्जा नहीं बहती है, ऊर्जा का नाश नहीं होता। और ऊर्जा का नाश न हो जीवन में तो आदमी आगे बढ़ता है। तो ये कैसे बचे? एक तो वो वैराग्य, किसी चीज के प्रति न राग हो न द्वेष हो, और जितना ये जिस समय पर हो उस समय पर आप ध्यान लगाएं। ध्यान काय में लगाएं?
किसी चीज में ध्यान न जाए, किसी भी चीज में ध्यान न जाए आपका, ऐसा आप बैठे। ध्यान किसको कहते हैं? कि ध्यान अपने ही पास रहे। अभी आप ध्यान लगाते हो, लगा लो, काय में जाता है? किसी न किसी चीज में जाता है, उसका विचार चलता है। अब किसी चीज के प्रति ध्यान नहीं होगा, किसी ध्यान से नहीं जुड़ेंगे किसी चीज से, तो फिर किसकी याद आएगी? किसी की नहीं आएगी। और किसी की नहीं आएगी तो निपट आप अकेले स्वयं ऊर्जा के साथ ही बैठेंगे। और जितनी देर ऊर्जा के साथ बैठे आप, उतना आपको ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा नाश नहीं होगी। तो ऐसा कैसे किया जाए? चीज़ों का ध्यान करें हम, वो तो विचार देते हैं, और विचार देते हैं तो वासना जगती। ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें विचार न जगता हो, उससे हम जुड़ जाएं, तो फिर काय का विचार आएगा? उस चीज़ से विचार आता ही ना हो, ऐसी चीज़ है क्या कोई? हाँ है, ऐसी चीज़ एक है दुनिया में, है? बाकी तो आप जितनी भी चीज़ को जानते हो, उन सब के विचार है कि नहीं? है ऐसी कोई चीज़ याद आपको जिससे कोई विचार न उठता हो? नहीं। भगवान का भी याद आ जाए, भले ही भगवान की फोटो देखने लगते हैं, क्या देखते हैं? ऐसी मुंह है, ऐसा नाक है भगवान की, हैं ऐसे बैठते हैं भगवान, इस कलर के हैं भगवान, सब विचार है। फिर भी विचार तो आते हैं। ऐसी कोई चीज़ होना जिसका विचार न हो, है, जिससे विचार न आता हो। और ऐसी चीज़ है एक ही है बस सारी दुनिया में, और वो इतनी है कि जहाँ चले जाओ वहाँ पूरी पर्याप्त है। आसमान में उड़ जाओ तो मिलेगी, जमीन में चले जाओ तो मिलेगी, पानी में चले जाओ तो मिलेगी, घर में अकेले हो तो मिलेगी, किचन में भी है, संडास में भी है, हॉल में भी है, छत पे भी है, नीचे भी है, सब जगह पर्याप्त मात्रा में। ऐसी चीज़ है जिसको आप 24 घंटा जुड़े रहते पर विचार नहीं चलेंगे, उसके विचार होते ही नहीं कोई। न वो बाजार की, न वो संसार की कोई चीज़ है। देखिए, संसार की चीज़ हो तो वो विचार नहीं होती, उसके विचार होते हैं, मगर वो संसारी चीज़ नहीं है तो विचार भी नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका विचार न हो? देखिए, ऐसी चीज़ एक है, वो है एक आवाज़, है। वो आवाज़ सारे ब्रह्मांड में, धरती पे नहीं, जहाँ भी आसमान हो, पाताल हो, जहाँ भी कोई चीज़ हो, जहाँ भी कोई जगह है, वहाँ सब जगह वो आवाज़ विद्यमान है। और जब जब भी उस आवाज़ से हम जुड़ते हैं, जितनी देर जुड़े रहते हैं, उतनी देर देखेंगे आप कि अपने विचार, बिल्कुल विचार नहीं आते। और विचार नहीं आते तो इच्छा नहीं होती, और इच्छा ना हो तो दुख नहीं हो। ऐसी वो आवाज़ जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, सबके पास गूंज रही है, अभी भी आपके पास पर्याप्त है, हर जगह है, किंतु अभी आपको परिचय नहीं है, इसीलिए आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हो। आपको वो आवाज़ हम सुबह बता देंगे, उस आवाज़ से जोड़वा देंगे। उस आवाज़ को जब जब भी आप जुड़ोगे, उसको सुनने लगोगे, जितनी देर आप सुनोगे उतनी देर आपके विचार या चाहत नहीं आएगी। और यदि आपको उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास वही है, उसका अभ्यास बढ़ते 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 इतना बढ़ जाए कि 24 घंटे आप उसको ही सुनते रहें, तो 24 घंटे किसी चीज़ की याद नहीं आएगी। और याद नहीं आएगी तो चाहत नहीं होगी, और चाहत नहीं होगी तो दुखी नहीं, दुख नहीं आएगा कभी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का। वो उसे भगवान का नाम कहते हैं, उस नाम का सुमिरन कहते हैं, उसी का ध्यान करना चाहिए। उसका ध्यान करने हम आपको सुबह बताएंगे, वो चीज़ कैसी है, वो आवाज़ कैसी है, ये सुबह बता देंगे। यही आपके लिए नामदान होगा, ये आपको दान करेंगे, ये आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा। इसको कोई नहीं हटा सकता, दुनिया का कोई भी डॉक्टर
اس آواز کو سننے سے آپ کو نہیں روک سکتا. آپ دنیا کے پاس چلے جاؤ کہ یہ آواز بند کروا دو تو نہیں ہوگا. ابھی چالو کروا دے کوئی تو نہیں کروا سکتا ہے. ابھی سنتے نہیں ہو کنتو پھر جب سننے لگو گے تو بند نہیں کی جا سکتی. کسی کو 10 کروڑ بھی دو اور وہ کہتے تھے کہ خالا میں بند کروں تو نہیں کر سکتے. ایسی چیز ہے. وہ چیز آپ کو صبح مل جائے گی. اور صبح آپ کا نام ہے. 8:30 بجے آنا ہے آپ کو. ہے کیا لانا ہے یہ پاپا سے ہی پوچھ لینا. سب کو یاد ہے جن نے نام لیا ہے. وہ لے کے آنا ہے اتنا سامان اور نام لینا. ٹھیک تو 8:30 بجے آ سکو گے نا. میرے کو بھی مل جائے گا. میرے کو بھی مل جائے گا. ہاں مل جائے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 17. ہاں مل جائے گا. دے دیں گے نا. ویسے دیتے نہیں 18 سال والوں کو. کیونکہ اتنا سمجھنے جیسے ہو گئے ہو تو دیا جا سکتا. مس یوز نہیں کرو گے. اس کا مس یوز کرنا اچھا نہیں ہے. نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے صبح بتائیں گے کیا مس